پڑھ لیا ہے. آج ہم پڑھیں گے انا اعطینا کل کوثر، سورہ کوثر. اس کے بعد اگلی سورت سورہ ماعون ارأیت الذی یکذب بالدین. سورہ کوثر کو بھی ہم پہلے گرامر کے لحاظ سے حل کریں گے، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور تفسیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. انا جو ہے انا، یہ اصل میں پہلے انا الگ لفظ ہے. انا کا معنی کیا ہے؟ فوراً بولا کریں بھائی. انا کا معنی، لائیو سیشن والوں سے جو سوال پوچھو نا ایک دم جوابات کی بھرمار آتی ہے، اور جو واقعتاً لائیو ہیں بالکل زندہ سامنے نظر آ رہے ہیں وہ جواب دینے میں سستی کرتے ہیں. تو آپ لوگ تو ان سے بھی زیادہ لائیو ہیں نا. انا بولیں شاباش. انا بے شک، یقیناً. اور نا کسے کہتے ہیں؟ میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو. نعبدو کا، نعبدہ، نعبدہما، نعبدہم، نعبدکا، نعبدکما، نعبدکم، نعبدکی، نعبدکما، نعبدکنہ، نعبدنی، نعبدنا. یہی پروناؤن جب الگ ہو جائے گا، نعبدو سے پہلے آ جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ نعبدو کا بن جائے گا ایاکا، ایاکما، ایاکم. ایسے ہی بتایا تھا نا. ایا نا ہم. تو چونکہ یہ ساتھ ملا ہوا آ رہا ہے اس لیے ایا نا نہیں ہے بلکہ صرف نا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ ہم. تو اصل میں تھا انا نا، بے شک ہم. صحیح ہے. اصل میں یہ لفظ یوں تھا، انا نا، بے شک ہم. لیکن عرب لوگ انا نا کو دونوں طرح سے پڑھتے ہیں. انا نا بھی پڑھتے ہیں اور ایک نون کو غائب کر کے انا بھی پڑھتے ہیں. مطلب دونوں کا ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ انا نا سے بن گیا انا. بھائی ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے شارٹ میں الفاظ حذف کر دیے جاتے ہیں. اس کی مثال جیسے انگلینڈ کی عربی میں انگلش میں کیا ہے؟ آئی وانٹ ٹو گو. امریکن نے اس کو کیا کر دیا؟ آئی وانا گو. تو مخفف بنا دیا نا انہوں نے، آئی وانا گو. تو وہ اتنی لمبی چوڑی کہہ رہے ہیں وانٹ ٹو گو، کون کرے اتنی محنت. تو عرب کیا کرتے تھے؟ انا کو انا بھی پڑھتے ہیں. قرآن چونکہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور عربی سے وہ زبان جو عرب میں بولی جاتی تھی اس وقت، تو ان الفاظ کی اور ان محاوروں کی قرآن نے رعایت کی ہے جو عرب کا تکلم تھا. تو اس لیے قرآن میں کیا آیا؟ انا. ٹھیک ہے. وہ کدھر ہے بھائی؟ یہ ہو گیا انا کا مسئلہ حل. اب اگلا لفظ ہے اعطینا. اگلا لفظ ہے اعطینا. آپ کو میں نے بتایا تھا کچھ ورب ایسے ہیں، کچھ مصدر ایسے ہیں جو اکرام کے وزن پر آتے ہیں. اس کی مثال بھی دی تھی بہت سارے الفاظ. جیسے اب آپ جلدی بتائیں. اکرام، انعام. میں آپ لوگ سے اسے پوچھتا ہوں تاکہ یاد ہو جائیں آپ کو. انعام اور اقرار اور الزام، انکار. صحیح ہے نا. اسی میں ایک آتا ہے اعطاء. اس کا معنی ہوتا ہے عطا کرنا. اس کی میننگز کیا ہیں؟ اعطاء، عطا کرنا. عطا کہتے ہیں نا عطیے کو، عطا، اعطاء. اکرام کا میں نے بتایا تھا پاسٹ کیا ہوگا؟ اکرما. ضربہ کی طرح ہے لیکن چونکہ شروع میں یہ حمزہ آ رہا ہے نا تو یہ حمزہ اسی طرح شروع میں آئے گا. کیا ہوگا؟ اکرما. اکرما کیا ہوگا؟ اکرما. اب اس کی گردان ایسے چلے گی. اکرما، اکرما، اکرمو، اکرمت، اکرمتا. یعنی جیسے ضربہ ہے بالکل ویسے ہی رہے گا آخر سے. شروع میں بس تھوڑی سی تبدیلی ہوگی اس کے. ضربہ کے بعد کیا تھا؟ ضربا. الف لگا دیا نا. اکرما کے آخر میں بھی آپ الف لگا دیں. ضربو، واو لگ گیا آخر میں، اس کے آخر میں بھی واو لگا دیں. آخری صیغہ کیا تھا؟ ضربنا. ضربنا کا مطلب کیا ہے؟ مارا ہم سب نے. تو اکرما کے آخر میں لگا دیں گے اکرمنا. ضربنا، با ساکن ہے، یہاں میم ساکن ہو جائے گا. اور آخر میں نا تھی، جیسے میں بتا دیتا ہوں لکھ کے. ضربہ میں آخری صیغہ تھا ضربنا. عبدنا، یہی پڑھا تھا نا آپ نے. رحمنا، کیا خیال ہے؟ یہی پڑھا تھا نا. تین صیغے تھے نا، ضربنا، عبد. رحم کی گردان بھی یاد کیا آپ لوگوں نے، ضرب کی بھی. فعلنا، ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں فعلنا. فعل سے اگر ہم کریں، صحیح ہے، فعلنا. تو اکرم سے کیا ہوگا؟ اکرمنا. اکرمنا. اچھا، یہ جو اعطاء ان کا صیغہ ہے، ہم کہتے ہیں نا اعطاء، یہ اصل میں تھا اعطایون. بلکہ آپ اس کو اعطایون ہی سمجھیں، پھر زیادہ گڑبڑ میں نہ چلے ہیں. کیا تھا یہ؟ اعطایون، عطا کرنا. لیکن اعطایون میں یا آ رہا ہے حروف گڑبڑی. کل کسی سے میں نے پوچھا یہ کون سا حرف ہے، تو لائیو سیشن میں کوئی خاتون تھی یا پتہ نہیں کوئی مرد تھے، انہوں نے گڑبڑی ایسے لکھا، گڑ پتہ نہیں کچھ اس طرح کا، گڑ با. میں نے کہا یہ بہت زیادہ گڑبڑ ہو گئی ہے، اتنا گڑبڑی نہیں ہے. اردو کے بعض الفاظ لکھنا مشکل ہوتے ہیں. جیسے وہ مشہور ہے نا، پولیس والے کو نے روکا کسی کو
تو اس سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے، کاغذات نہیں ہے، نام کیا؟ اس نے کہا مستنصر حسین تارڑ۔ اب وہ مستنصر میں سین بی کا بھی شوشہ، تا کا بھی، نون کا بھی، سواد کا الگ سے، تو وہ بیچارے سے کافی دیر پولیس والے نے لکھنے کی کوشش کی مگر نہیں لکھ پایا، پھر اگلے دن کسی سے لکھوا کے لایا، پھر روکا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی مستنصر حسین تارڑ۔ اچھا جی یہ تو میں پہلے سے لکھوا کے لایا ہوں۔ چالان کاٹ رہا تھا، والد کا نام بتاؤ؟ اس نے کہا متزلزل حسین تارڑ۔ اس نے کہا جاؤ یار تمہاری قسمت میں چالان ہے ہی نہیں۔ اچھا خیر، اعطایون کا معنی عطا کرنا، یا حروف علت میں سے آ رہا ہے اس لیے اس کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں۔ اعطایون مشکل لگتا ہے عربوں کو تو اعطاءن کر دیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ لیکن جب یہ ماضی میں آئے گا نا تو پھر یہ لفظ یا واپس آ جائے گی اصل حالت میں، تو اکرما سے ہوگا اعطیا۔ اب میں اس کی جلدی سے چھوٹی سی گردان لکھ دیتا ہوں آپ کو، یہ اس کو یاد نہ کرنا، آپ گردان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دماغ پہ خامخواہ کا بوجھ نہ ڈالیں، کیونکہ جو چیزیں یاد کرنے کی ہیں پھر وہ نہیں یاد ہوں گی آپ سے، اس لیے اس کو صرف سمجھنے کے لیے لکھوا رہا ہوں، نوٹ کر لیں اپنی کاپی میں، اس سے زیادہ نہ کریں آپ۔ اعطیا جیسے اکرما، یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اعطیا۔ اب یہ یا آ رہی ہے نا، اس کو الف سے بدل دیتے ہیں، اعطا۔ اعطا قرآن میں آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے پوچھا کہ آپ کا رب کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا الذی اعطا کل شیء خلقہ، وہ رب ہے اعطا جس نے عطا کیا کل شیء ہر چیز کو، خلقہ اس کی تخلیق، یعنی ہر چیز کو جو جس سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے نا یہ اس نے دی ہے۔ ثم پھر اس نے کیا کیا؟ ہدا، یہ بھی اصل میں ہدایا تھا ضربہ کی طرح، پھر اس نے اس کو سیدھے راستے پہ چلا دیا، یعنی ہر چیز کو اس کی فطرت پہ ڈھالا اور پھر اس کی نیچر پہ چلا دیا۔ اعطایا، اعطا، ٹھیک ہے؟ اب جب یہ جائے گا، میں اس کی گردان لکھ دیتا ہوں آپ لوگ کو، اعطایا، اعطاؤ، اصل میں تھا اعطیو، اکرمو کی طرح، پھر یہ حروف گڑبڑی نے آتاؤ بنا دیا اس کو، آتیو مشکل تھا انہوں نے آتاؤ کر دیا، تو اس کو پڑھتے ہیں آتاؤ، یہ الف لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا، آتا آتیا آتاؤ، آتیت سے بن جاتا ہے آتت، یہ اصل میں تھا آتیت اکرمت، لیکن وہی حروف گڑبڑی غائب ہو گیا، آتت، آتیتا، آتیتا، عطا کیا ان دو عورتوں نے، جی یا کو الف سے بدلیں گے پہلے والے میں، صحیح کہہ رہے ہیں، اصل میں یہ لکھا ایسے جاتا ہے لیکن یوں کھڑا زبر کے ساتھ لکھا جاتا ہے، یہ یا لکھی جاتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ اصل میں یا تھی یہاں پہ، آتا آتیا آتو آتت آتیتا آتینا، عطا کیا ان سب عورتوں نے، آتیتا آتیتما، کچھ آپ لوگ بھی بول دیا کریں اپنے منہ سے خوشی ہوگی، آتیتم آتیتی آتیتما آتیتن، ٹھیک ہے؟ دو صیغے رہ گئے، جہاں جگہ رہ گئی یہاں لکھ رہا ہوں، آتیتو آتینا، یہ لاسٹ ہے 13 اور 14واں صیغہ یہ ہے، یہ ذرا بھائی اس کو ہیلو، اس کو تھوڑا سا یہ گردان کو فوکس کرے، ٹھیک ہے؟ آ گیا سمجھ میں؟ صحیح ہے؟ اب دیکھیں یہ کیا کون سا صیغہ ہے آخری؟ اعطینا، عطا کیا ہم نے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو پھر جس نے اتارنا ہو تو وہ اس میں دیکھ کے اتار لے، کس میں دیکھ کے اتار لے؟ ویڈیو لیکچر میں دیکھ کے اتار لیں، یہ بھی بتانا پڑتا ہے، ویڈیو لیکچر میں پاز کا بٹن دبا کے روک لیں پھر اتار لیں، اس سے زیادہ کیا وضاحت کی جا سکتی ہے بھائی؟ انا بے شک ہم نے، اعطینا عطا کیا ہم نے، کا آپ، عطا کیا ہم نے آپ کو، کا مطلب تو پتہ ہے نا، الکوثر، کیا عطا کیا ہم نے آپ کو؟ کوثر عطا کی، بے شک عطا کی ہم نے آپ کو کوثر، فا کا معنی تو یا پھر، صلی، صلی کیا ہے؟ آپ کو میں نے ایک مصدر بتایا تھا تسبیح، میں نے کہا تھا اس وزن پر بہت سارے ورب آتے ہیں، جیسے تسبیح، نمبر 2 تعلیم، ترقیم، تکبیر اور ترتیب، اور بولیں تنقید، کسی پہ تقلید، کسی کی تقلید کرنا، تعبیر، تعبیر بتایا تھا نا میں نے۔ اس کے بارے میں نے یہ بھی بتایا تھا جو مصدر اس وزن پر ہوگا اس کا ماضی تسبیح ہے نا تو سبحا، یہ اس کا ضربہ ہے، جیسے اکرما میں تھوڑی چینجنگ تھی نا، اکرما تھا ضربہ، تو یہ ان کا ضربہ کیا ہوگا؟ اس کا فعلہ کیا ہوگا؟ سبحا، اور اس کا یفعلو ہوگا یسبحو، اس کا یفعلو کیا ہوگا؟ یسبحو، یہ پچھلے سبق میں آپ کو بتا چکا ہوں، یسبحو، سوری پیش، یسبحو، سبحا تسبیح کی اس ایک نے ماضی میں، یسبحو تسبیح کرتا ہے۔ اچھا دیکھیں یہاں تا سین با یا ہا، اگر یہ ہا کے بجائے حروف گڑبڑی میں سے کوئی لفظ یہاں آ جائے تو یہ مصدر کی شکل بھی بگڑ جاتی ہے، صحیح ہے؟
جیسے یہ تسبیح ہے، اگر یہ ہوتا تسلیون، صاد لام اور واو، صلات، صلات میں کون کون سا لفظ آتا ہے؟ صاد لام اور واو، یہ حروف اصلیہ ہیں لفظ صلات کے، صلات، اس کے حروف اصلیہ صاد لام اور واو، یہ تا زائد ہے، تو صاد لام اور واو یہ جب اس شکل میں آتا ہے تو کیا بن جائے گا؟ تسلیون، کیا بنے گا؟ تسلیون، تسبیحن کی طرح، کیا بن جائے گا؟ تسلیون۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، یہ جو ہے تسلیون، اب یہاں حروف گڑبڑی نے بہت ساری گڑبڑیں مچا دی ہیں، بعض دفعہ حروف گڑبڑی صرف ایک گڑبڑ کرتا ہے، بعض دفعہ بہت ساری چیزیں لے آتا ہے، یہ گڑبڑ ہو کے بن جاتا ہے تسلیہ، تسلیتن، یعنی ہے یہ تسبیحن سے ملتا جلتا لیکن بنتا کیا ہے؟ تسلیتن۔ اس میں تا بھی اضافی لگا دیتے ہیں، واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، اور تسلیون کو پڑھتے کیا ہیں؟ تسلیتن۔ اب اس سے ملتے جلتے اردو میں بھی الفاظ ہیں، جیسے تصفیہ، بھائی تصفیہ ہونا چاہیے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تصفیہ، تصفیہ، یہ اصل میں کیا تھا؟ تصفیون، تسبیحن کی طرح، لیکن آخر میں حرف علت آ رہا ہے نا، تو تسبیحن کو تسبیحتن بنا دیا اس نے، سمجھ رہے ہیں؟ تصفیہ ہونا چاہیے۔ اور ایک اور چیز ہے بھائی تصفیہ، ایک ہے تصفیہ فا سے، تصفیہ صفائے کو کہتے ہیں، اور ایک ہے تسویہ برابری کرنا۔ اور آپ بتائیں اس سے ملتے کچھ آپ بھی تو بتایا کریں، اردو میں کوئی استعمال ہوتا ہو؟ تسمیہ، تسمیتن، سوری زیادہ ہی تے ہو گئی، تسمیتن، تسمیہ، بسم اللہ پڑھنے کو کہتے ہیں تسمیہ، اصل میں تھا تسمیون، صحیح ہے نا؟ اصل میں کیا تھا؟ تسمیون۔ یہ بات ہو گئی کلیئر؟ سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے، نہیں آئی تو اتنا گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ جب بھی کوئی چیز سمجھ میں نہ آیا کریں تو ٹینشن ختم کرنے کا ایک فارمولہ ہے میرے پاس، میں طلبہ کو بتاتا رہتا ہوں، جب سبق پڑھاتا ہوں جامعہ میں تو ان کے بعد بتاتا ہوں کہ جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو یہ سوچ لیا کریں زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آئیں، تو ان میں ایک اور یہ بھی ڈال لو، تو جیسے اتنی ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، کوئی برین ہیمریج نہیں ہوا، دماغ خراب نہیں ہوا، ایک اور صحیح اس میں شامل کر لو۔ ساری چیزیں دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جو سمجھ کے جائے، کچھ چیزیں قبر میں سمجھائی جاتی ہیں جا کے، کچھ قیامت کے دن سمجھائی جائیں گی، جو رہ جائیں گی وہ پھر جنت میں سمجھ میں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ تو اب یہ سمجھ میں آ گیا، صلات کا جو لفظ ہے نا، صلات، اس کا معنی یہ صلات نماز کو کہتے ہیں، اس کا جو مصدر استعمال ہوتا ہے نا، یعنی مصدر ہونا چاہیے، وہ باب تفعیل ہے، تفعیل۔ اب آپ یہ دیکھیں تسبیح کا ماضی کیا تھا؟ سبح، اور مضارع کیا ہے؟ ابھی تو بتایا ہے، یسبح۔ تو صلات سے ماضی کیا ہوگا؟ بولیں یار، بڑی خوشی ہو جائے گی اگر آپ خود بول دیں، صلوا، پھر بن جائے گا صلا، اصل میں ہوگا صلوا، نماز پڑھی اسے شخص نے گزرے ہوئے زمانے میں، اور مضارع ہوگا یصلیو، نماز پڑھتا ہے یا پڑھے گا وہ ایک شخص گزرے ہوئے آئندہ آنے والے زمانے میں، ٹھیک ہے؟ اب یہ حروف گڑبڑی آ گیا، اس نے دو گڑبڑی کری، نمبر ایک واو کو یا سے بدل دیا، صلوا کو پڑھتے ہیں صلیا، عربوں کو مشکل لگتا ہے صلوا بولنا، صلوا عربوں کو بولنا مشکل، تو وہ کیا پڑھتے ہیں؟ صلیا، انہوں نے اس کو بنا دیا صلیا، اور اس کو بنا دیا یصلیو، یصلیو، یہاں بھی واو کو یا سے بدل دیا اور یہاں بھی واو کو یا سے، صلیا یصلیو، ٹھیک ہے؟ پھر انہوں نے ایک اور کام کیا، انہوں نے کہا یہ صلیا کیا ہے؟ صلا کر دو، جیسے قولا میں قالا کر دیا، صحیح ہے نا؟ ہدایا میں ہدا کر دیا، تو انہوں نے صلیا میں کیا کر دیا؟ صلا، کھڑا زبر لگا دیا یہاں صلا۔ ابھی آپ کو میں ایک بڑی دلچسپ بات بتانے والا ہوں، بڑا مزہ آئے گا آپ، صلو علی الحبیب سمجھانے والا ہوں، یہ جو کہتے ہیں نا گرین شاید صلو علی الحبیب، یہ کہاں سے نکلا ہے؟ تو صلا، صلا کا معنی نماز پڑھی اسے ایک شخص نے، صلیا نماز پڑھی ان دونوں نے، صلیو جو صلو بن جاتا ہے، پھر صلو ہوتا ہے ایک صلو ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے، صلو نماز پڑھی ان سب نے گزرے ہوئے زمانے میں، ٹھیک ہے؟ صلت اسے ایک عورت نے، صلتا ان دو عورتوں نے، وغیرہ وغیرہ۔ یصلیو اس کو پڑھ دیتے ہیں یصلی، کیونکہ یصلی کے بعد یو میں منہ گھمانا ان کو مشکل لگتا ہے، انہوں نے کیا کر دیا اس کو؟ یصلی۔ اب آپ ذرا دیکھیں یصلی، امر بنائیں گے ہم، اس سے بنائیں گے نا امر ہم، ماضی سے، ہے نا؟ انہوں نے جواب درست دیا، کہہ رہے ہیں ہاں ماضی سے بنائیں گے، اور امر کس سے بناتے ہیں بھائی؟ اس سے مضارع سے بناتے ہیں، ماضی سے نہیں بناتے ہیں، اور مضارع میں کس صیغے سے بنائیں گے؟ حاضر والے۔ تو یہ یصلی کو کیا کریں گے پہلے؟ تصلی، پڑھتا ہے یا پڑھے گا تو ایک آدمی۔ اچھا، صلا کا معنی نماز پڑھنا بھی ہوتا ہے، درود پڑھنا بھی ہوتا ہے، درود پڑھنا، ٹھیک ہے نا؟ نماز پڑھنا بھی ہوتا ہے، اس کا معنی درود پڑھنا بھی، دعا کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو تصلی پڑھتا ہے یا پڑھے گا تو ایک آدمی۔ اب اس سے امر بنائیں، تا گرائی ہم نے،
صلی بن گیا. شروع میں حمزہ لائیں گے؟ نہیں لائیں گے, کیونکہ بعد میں آپ پچھلے لیکچر سنیں انشاءاللہ, پھر بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گا آپ کے. یہ زبر پہلے سے موجود ہے. ہم نے کرتے کیا ہیں کہ میں نے بتایا تھا کہ آخر میں کوئی جزم دینا ہے نا ہم نے, اب یہاں جزم پہلے سے ہے تو ہم اس کو غائب کر دیں گے, جیسے پہلے بھی ایک دفعہ ہم نے کیا تھا غائب. کہاں کیا تھا؟ اہدی. آپ لوگوں نے تو قسم اٹھائی بھی, ہم نے خود اپنے منہ سے کچھ پچھلا میں سے بتانا نہیں ہے. اہدی کیا تھا نا ہم نے, تو یہاں صلی میں کیا کر دیں گے؟ صلی. یہ سب مٹا دیتا ہوں, یہ بن گیا. صلی کا معنی نماز پڑھو, اور اس کا معنی درود پڑھو بھی ہے. اب صلو علی الحبیب تک ہم نے پہنچنا ہے, اگرچہ ہمارے سبق کا حصہ نہیں ہے, لیکن اب صلو علی الحبیب آ گیا ہے تو ہم پہنچیں گے انشاءاللہ وہاں تک. صلی صحیح ہے نا. تسنیہ دو کا صیغہ کیا آئے گا؟ صلی. صلی یا, تو صلی تھا نا, تو صلی یعنی, تو صلی یعنی تھا, تو آخر سے نون ہٹا دیں, شروع سے تا ہٹا دیں, صلیہ. تسنیہ کا صیغہ بن جائے گا صلیہ. درود پڑھو تم دونوں مرد. اور جمع کا بن جائے گا صلیو. صلیو درود پڑھو تم سب, یا نماز پڑھو تم سب. اب یہ صلیو میں جو حروف گڑبڑی نے گڑبڑ کر کے اس کو صلو بنا دیا. عرب صلیو کو شارٹ میں کیا پڑھتے ہیں؟ صلو. اسی سے نکلا ہے صلو علی الحبیب. اگرچہ ان کو پتہ نہیں ہے کیسے نکلا, اتنے پڑھے لکھے ہوتے تو پھر یہ بدعتیں نہیں کرتے, لیکن بہرحال یہ صلو کا مطلب سمجھ میں آ گیا. صلیو میں منہ کو دو دفعہ گھمانا پڑ رہا ہے نا, تو حروف گڑبڑی نے یہاں دو گڑبڑیں کر دیا. کہ وہ کیا کرتی کہ انہوں نے یہ یا کو بھی حذف کر دیا, اور یہ جو پیش تھا ادھر لگا دیا. صلیو کو پڑھتے کیا ہیں شارٹ میں؟ صلو. اب دیکھیں پاس اس کا کیا تھا؟ ماضی. صلا, صلیا, صلیو, صلیو, یہ ماضی تھا. صلیو اس کو پڑھتے ہیں صلو, شارٹ میں پڑھتے ہیں صلو, اور اس کو پڑھتے ہیں شارٹ میں صلو. ٹھیک ہے, یہ ہے صلو, یہ ہے صلو. تو پتہ چلا صلو کا معنی درود پڑھا انہوں نے گزرے ہوئے زمانے میں. اسی زبر کو پیش کر دیں گے تو امر بن جائے گا, صلو پڑھو تم لوگ. یہ عربی میں بہت ہے, زبر زیر پیش سے پورے میننگز, پورے ٹینس تبدیل ہوتے ہیں. یہ میں اس کی کئی مثالیں آپ کو دے چکا ہوں, اور بھی بہت مثالیں آپ نے جو گردانیں پڑھی اسی میں بہت مثالیں آ جائیں گی, لیکن کیونکہ ہمارا ہدف یہ چیز نہیں ہے اس لیے میں اس کو زیادہ وہ نہیں کرتا. صلو صلو. ان میں سے کچھ بھی اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو بھی گھبرانے کی بات نہیں ہے, ہمارا اصل لفظ ہے صلی, بس یہ آنا چاہیے سمجھ میں. باقی یہ اضافی گرامر ہے, اصل میں سمجھ میں یہ لفظ آنا چاہیے صلی. یہ کہاں سے نکلا؟ تسلی سے. تا کو گرایا صلی بن گیا, یا کو گرایا صلی. فصلی, حل ہو گیا یہ لفظ ہے بھائی. فصلی, پس صلی نماز پڑھو. ایک شخص کو خطاب ہے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. فصلی, بس اے محمد نماز پڑھو آپ. لی ربی کا, لی کا معنی لیے, رب کا معنی رب, ربی کا تیرے رب کے لیے. فصلی لی ربی کا, نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے. واو کا معنی اور. انحر, نہر کہتے ہیں اونٹ کو ذبح کرنا, نہر کرنا, اونٹ کے جو یہاں چاقو مارا جاتا ہے نا اس کو نہر کرنا. یہ کون سا صیغہ ہے؟ انحر بتا دیں یار, بہت خوشی ہوگی بھائی. منت مان رہا ہوں میں کہ یار اگر کسی نے بتا دیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا. ابھی مانی نہیں ہے, کہیں ہو نہ جائے. امر ہے, ارحم کی طرح ہے نا بھائی, رحیم یرحمو سے ارحم, تو نہر ینہرو سے نہرا ماضی آتا ہے, ینہرو مضارع. انحر, وہ انحر میں جب واو سے ملا دیا تو ونہر ملا کے پڑھتے ہیں اس کو. ونہر کا معنی قربانی کیجئے. انا بے شک, شانیہ, شانی کہتے ہیں بغض رکھنے والا, بغض رکھنے والا یعنی دشمن. انگلش میں اینیمی کہتے ہیں دشمن کو, اینیمی, دشمن. شانئن بغض رکھنے والا, اینیمی, اینیمل نہیں, اینیمی, دشمن, نفرت رکھنے والا آپ سے. انا بے شک, شانئہ کا, آپ کا دشمن, تمہارا دشمن, ہوا وہ ہے الابتر. ابتر کو سمجھیں, بس یہ آخری لفظ رہ گیا تو ہماری سورہ کوثر ختم گرامر کے لحاظ سے. بتر عربی میں کہتے ہیں, بتر کا معنی ہوتا ہے کاٹنا, اور عام طور پر یہ کسی جانور کی دم کاٹنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جانور کی دم کاٹنا. قطع الذنب, ذنب عربی میں دم کو کہتے ہیں, دم کاٹنا, بتر. ابتر, ابتر جانور پر اطلاق ہوگا تو اس جانور کو کہیں گے جس کی دم غائب ہو, اور انسان کو جب ابتر کہا جاتا ہے تو انسان کی دم تو ہوتی نہیں, مراد کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے. یعنی جب یہ مرے گا تو اس کے پیچھے رونے والا, اس کا تذکرہ کرنے والا, اس کا اچھا ذکر کرنے والا, اس کے کاروبار کو سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں ہے. کیا مطلب؟ ایسا شخص جس کی نسل ختم ہو گئی ہو, سمجھ رہے ہیں, جو خیر اور برکت سے محروم ہو,
نسل جس کی نسل نہ چلے آگے، اس کے مرتے ہی اس کا ذکر اور تذکرہ ختم ہو جائے، تو ایسے شخص کو کہا جاتا ہے ابتر۔ ہم کہتے ہیں نا بھائی آپ کی حالت تو بہت ہی ابتر ہو گئی ہے، ابتر کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے خشک تھی اب تر ہو گئی ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ تراوٹ کو بھی کہتے ہیں نا، پہلے خشک تھی اب تر، یہ مطلب نہیں ہے۔ ابتر کا معنی بدترین، ناقص کو بھی کہتے ہیں، جیسے جانور جس کی دم کٹ گئی ہو تو وہ ناقص جانور کہلاتا ہے کہ نہیں کہلاتا، تو ناقص کو بھی کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو مذہب ہے نا کہ وطر صرف ایک رکعت پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کی دلیل ایک حدیث ہے جس میں نبی، اس کی دلیل یعنی دوسرے دلائل میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث میں آتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البطیرہ، یہ بطیر بطر کا لفظ آیا یہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقص نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ نماز کی ہمارے پاس جتنی مثالیں ملتی ہے، 2 رکعت کم از کم 2 رکعت ملتی ہے، تو 1 رکعت کے بعد سلام پھیر دینا کیا کہلائے گا؟ آدھی نماز، جس کی تکمیل نہ ہو، تو وہ بھی اس حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دلائل ہیں، جوابات، وہ موضوع نہیں ہے، تو میں صرف یہ ابتر کا لفظ سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ابتر وہ شخص جس کی نسل ختم ہو چکی ہو، یا جس کے آگے نسل میں برکت نہ ہو، خیر نہ ہو، اس کا تذکرہ ختم ہونے والا ہو، اس کو ابتر کہتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، میں جلدی سے اب اس کو سورت کو بھی مکمل کر دوں تاکہ یہ ہماری سورت کمپلیٹ ہو جائے۔ ترجمہ کر دیتا ہوں، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو عطا کی کوثر، فصلی، پس آپ نماز پڑھیے، لربک، اپنے رب کے لیے، ونحر، اور قربانی کیجیے، انا، بے شک، شانئک، کا آپ کا دشمن، هو الابتر، وہی دم کٹایا ہے، وہی اسی کی نسل ختم ہوگی، اسی کا ذکر خیر ختم ہو جائے گا، وہی ناقص ہے، اس کا کوئی نام لینے والا ان کے بعد نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس سورت کا میں شان نزول بتا دیتا ہوں آپ کو، کچھ اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی تفسیر کیا ہے، یہ آپ کو تحریری شکل میں مل جائے گی، لہذا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس کا خلاصہ مل گیا نا آپ لوگوں کو، کس کس کو ملا ہے؟ سب کو مل گیا؟ آپ کو نہیں ملا؟ نیٹ سے دیکھ لیں، مل جائے گا انشاءاللہ، کب سے بھیجا ہوا ہے۔ اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ قل یا ایھا الکافرون، ان صورتوں کے بھی آپ کو خلاصے سورہ اخلاص کا مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ جو بھی بتا رہا ہوں یہ بھی تحریری شکل میں آپ کو دے دیا جائے گا۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سے 2 بیٹے دیے تھے، ایک کا نام تھا قاسم اور ایک کا نام تھا ابراہیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہوئی ہے صرف حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے، حضرت خدیجہ کے علاوہ آپ کی اولاد کسی اور زوجہ سے نہیں ہوئی۔ حضرت خدیجہ سے 4 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے، ایک بیٹے کا نام قاسم، دوسرے کا نام ابراہیم۔ قاسم کی جب ولادت ہوئی ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور ابراہیم کی ولادت ہوئی تو ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ عرب میں نرینہ اولاد کی بڑی اہمیت تھی، کیونکہ انسان کا نسب اس کی نرینہ اولاد سے چلتا ہے، بیٹیوں سے نہیں چلتا۔ بیٹیاں تو غیروں کی ہوتی ہیں، رخصتی ہو کے دوسروں کے ہاں چلی جاتی ہیں، ان کے نسل میں اضافہ کرتی ہیں، ان کی نسل بڑھاتی ہیں، اپنے شوہر اور اپنے شوہر کے ددیال کی نسل میں اضافہ کریں گی، وہ اپنے باپ کی نسل میں اضافہ کون کرتا ہے؟ بیٹا، کیونکہ نسب کس سے چلتا ہے؟ باپ سے چلتا ہے، سوائے بلاول بھٹو کے۔ بلاول بھٹو کے بارے میں کہتا ہوں کہ بلاول بھٹو اسلامی تاریخ، غیر مسلموں کے ہاں تو ماں سے چلتا ہے جو نیچر کے خلاف ہے، لیکن اہل اسلام میں، اسلامی تاریخ میں سوائے بلاول بھٹو کے آج تک کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جس کے نسب اور خاندان ماں سے چلتا ہو۔ بلاول بھٹو زرداری کے بیٹے ہیں، مگر خاندان ان کا کیا کہلاتا ہے؟ قوم جو آخر میں لگتی ہے وہ بھٹو کہلاتی ہے، حالانکہ وہ بھٹو ان کی والدہ تھیں، ان کے والد محترم بھٹو نہیں تھے۔ تو سیاست میں انہوں نے نسب ہی کو بگاڑ دیا اپنا، سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ سیاسی لوگ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ یہ اپنے باپ کے نسب کو بدل دیتے ہیں سیاست کے چکر میں، کیونکہ زرداری لگے گا تو ووٹ نہیں ملیں گے، ووٹ بھٹو کے نام کو کیش کرانا ہے۔ خیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے ہوئے، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ عرب میں بے اولادی کو بھی معیوب سمجھتے تھے، کیونکہ آپ کی نسل چلے گی بیٹوں سے، اور بیٹے ہیں جو باپ کی بہت زیادہ عزت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ بیٹیوں کے اپنے فضائل ہیں، لیکن ظاہر ہے نسل بیٹیوں سے نہیں چلتی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹے مر گئے، دنیا سے چلے گئے، تو عاص ابن وائل بہت بڑا دشمن تھا اہل اسلام کا، وہ اور قریش، دیگر قریش، وہ یہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ابتر ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کی نسل ختم، اور ان کا نام لینے والا ان کے بعد دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ بیٹے ہی نہیں ہیں، تو ریاض کون رکھے گا؟ اولاد ہی نہیں ہے، باپ دادا کے نام کون لے گا؟ اولاد تو ہے ہی نہیں، بیٹیاں ہیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طعنے سے تکلیف ہوتی تھی، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔
کہ اے نبی آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا، آپ کی روحانی اولاد بہت ہوگی، باقی اللہ نے آپ کو بیٹا کیوں نہیں دیا یا دیا تو اٹھا کیوں لیا، اس کی حکمت ایک اور مقام پہ بیان کی گئی ہے، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو بعد میں. لیکن بتایا گیا کہ اے نبی آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو خیر نہیں ملی، ابتر اسے کہتے ہیں جس کے نسل میں یا جس کو، کیونکہ جس کی اولاد نہیں ہے نا اس کو یہ سمجھا جاتا ہے، اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے کہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا، وہ بڑھاپے میں خدمت کے لیے نہیں ہے، کاروبار سنبھالنے کے لیے کوئی نہیں ہے، دین کے مشن کو آگے لینے کے لیے چلانے کے لیے نہیں ہوگا، اور تذکرہ نسل میں نہیں ہو سکے گا، تو یہ ساری بھلائیوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے. تو نبی کو تسلی دی گئی انا اعطینا الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کوثر کہتے ہیں خیر کثیر کو، بہت زیادہ بھلائیاں ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں. کوثر سے نہر کوثر تو ہے، لیکن کوثر کا جو لغوی مطلب ہے، ڈکشنری میں جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ اصل میں حوض کوثر کو نہیں کہتے، بلکہ کسے کہتے ہیں؟ خیر کثیر. اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، جس میں کیا ہے؟ نبوت، عزت، آپ کا قیامت تک تذکرہ ہوتا رہے گا، یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں. لہذا ان کے تانوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے نرینہ اولاد ہوگی تو بھی ان کا تذکرہ نہیں ہوگا، اور آپ کے نرینہ اولاد نہ ہو کے بھی آپ کی روحانی اولاد قیامت تک باقی رہے گی، اور آپ کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا رہے گا. یہ خیر کثیر ہم نے آپ کو عطا کی ہے. پھر اسی خیر کثیر میں سے ایک خیر حوض کوثر بھی ہے، جس کا نام کوثر اس لیے رکھا گیا کہ وہ ایک پانی کی نہر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن دی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس سے پئیں گے اور اپنے امتیوں کو بھی اس سے پلائیں گے. اس پانی میں بھی اللہ نے خیر کثیر رکھی ہے. وہ خیر کثیر کیا ہے وہ ابھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا. تو اس کا مصداق یعنی یہ آیت منطبق ہوتی ہے حوض کوثر پر بھی، ٹھیک ہے. تو یہ تو اس کا شان نزول ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو آپ پر طنز اور طعنے کر رہے ہیں یہ لوگ ہیں جن کی نسل ہے ختم ہونے والی، ان کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. بڑے بڑے سرداروں کے نام تو لیا جاتا ہے ان کا آج، لیکن اچھے جذبے سے نہیں لیا جاتا، ان کا نام برائی کے طور پہ لیا جاتا ہے. یہ تو اس صورت کا ہو گیا شان نزول. اس صورت کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دم کچھ غنودگی سی طاری ہوئی، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوئی جیسے وحی میں ہوتی تھی. تو اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بیدار ہوئے ہیں، نارمل حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو بڑے خوش تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی تلاوت کی. اللہ کے نبی پر جب وحی آتی تھی نا تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش کی حالت میں آتے تھے تو فوراً ان آیتوں کی تلاوت شروع کر دیا کرتے تھے تاکہ میں بھول نہ جاؤں. تو آپ نے فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ آیتیں نازل ہوئیں اور آپ نے فوراً ان آیتوں کی تلاوت شروع کر دی. جب یہ شروع ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یہ کوثر کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے بشارت دی ہے کہ قیامت کے دن مجھے ایسی نہر ملے گی، وہ نہر ایسی ہے کہ اس کے جو پیالے ہیں جس سے لوگ پانی پئیں گے وہ چاندی کے ہیں، اور ان کی تعداد ان پیالوں کی، گلاسوں کی اتنی ہے جیسے آسمان کے ستارے، اور اس نہر کا پانی برف سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور میری امت میں کوئی بھی اس کا پانی پیے گا تو اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. میدان حشر میں جو لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہوگا وہ پیاس ہوگا، سب سے بڑا مسئلہ. اور کہتے ہیں سمندروں کا پانی بھی اگر پی لے کوئی ساتوں سمندروں کا تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی. تو میرے اللہ نے مجھے یہ نہر دی ہے، تحریری شکل میں آپ کو دے دیا جائے گا. اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سے دو بیٹے دیے تھے، ایک کا نام تھا قاسم اور ایک کا نام تھا ابراہیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہوئی ہے صرف حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے. حضرت خدیجہ کے علاوہ آپ کی اولاد کسی اور زوجہ سے نہیں ہوئی. حضرت خدیجہ سے 4 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے، ایک بیٹے کا نام قاسم، دوسرے کا نام ابراہیم. قاسم کی جب ولادت ہوئی ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور ابراہیم کی ولادت ہوئی تو ان کا بھی انتقال ہو گیا. عرب میں نرینہ اولاد کی بڑی اہمیت تھی، کیونکہ انسان کا نسب اس کی نرینہ اولاد سے چلتا ہے، بیٹیوں سے نہیں چلتا. بیٹیاں تو غیروں کی ہوتی ہیں، رخصتی ہو کے دوسروں کے ہاں چلی جاتی ہیں، ان کے نسل میں اضافہ کرتی ہیں، ان کی نسل بڑھاتی ہیں. اپنے شوہر اور اپنے شوہر کے ددیال کی نسل میں اضافہ کریں گی، وہ اپنے باپ کی نسل میں اضافہ کون کرتا ہے؟ بیٹا. کیونکہ نسب کس سے چلتا ہے؟ باپ سے چلتا ہے، سوائے بلاول بھٹو کے. بلاول بھٹو کے بارے میں کہتا ہوں کہ بلاول بھٹو اسلامی تاریخ، غیر مسلموں کے ہاں تو ماں سے چلتا ہے جو نیچر کے خلاف ہے،
لیکن اہل اسلام میں، اسلامی تاریخ میں سوائے بلاول بھٹو کے آج تک کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جس کے نسب اور خاندان ماں سے چلتا ہو۔ بلاول بھٹو زرداری کے بیٹے ہیں، مگر خاندان ان کا کیا کہلاتا ہے؟ قوم جو آخر میں لگتی ہے وہ بھٹو کہلاتی ہے، حالانکہ وہ بھٹو ان کی والدہ تھیں، ان کے والد محترم بھٹو نہیں تھے۔ تو سیاست میں انہوں نے نسب ہی کو بگاڑ دیا اپنا، سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ سیاسی لوگ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ یہ اپنے باپ کے نسب کو بدل دیتے ہیں سیاست کے چکر میں، کیونکہ زرداری لگے گا تو ووٹ نہیں ملیں گے، ووٹ بھٹو کے نام کو کیش کرانا ہے۔ خیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے ہوئے، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ عرب میں بے اولادی کو بھی معیوب سمجھتے تھے، کیونکہ آپ کی نسل چلے گی بیٹوں سے، اور بیٹے ہیں جو باپ کی بہت زیادہ عزت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ بیٹیوں کے اپنے فضائل ہیں، لیکن ظاہر ہے نسل بیٹیوں سے نہیں چلتی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹے مر گئے، دنیا سے چلے گئے، تو عاص ابن وائل بہت بڑا دشمن تھا اہل اسلام کا، وہ اور قریش، دیگر قریش، وہ یہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ابتر ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کی نسل ختم، اور ان کا نام لینے والا ان کے بعد دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ بیٹے ہی نہیں ہیں۔ تو ریاض کون رکھے گا؟ اولاد ہی نہیں ہے، باپ دادا کے نام کون لے گا؟ اولاد تو ہے ہی نہیں، بیٹیاں ہیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طعنے سے تکلیف ہوتی تھی، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ اے نبی، آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا، آپ کی روحانی اولاد بہت ہوگی۔ باقی اللہ نے آپ کو بیٹا کیوں نہیں دیا، یا دیا تو اٹھا کیوں لیا، اس کی حکمت ایک اور مقام پہ بیان کی گئی ہے، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو بعد میں۔ لیکن بتایا گیا کہ اے نبی، آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو خیر نہیں ملی، ابتر اسے کہتے ہیں جس کے نسل میں، یا جس کو، کیونکہ جس کی اولاد نہیں ہے نا، اس کو یہ سمجھا جاتا ہے، اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے کہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا وہ، بڑھاپے میں خدمت کے لیے نہیں ہے، کاروبار سنبھالنے کے لیے کوئی نہیں ہے، دین کے مشن کو آگے لینے کے لیے، چلانے کے لیے نہیں ہوگا، اور تذکرہ نسل میں نہیں ہو سکے گا، تو یہ ساری بھلائیوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ تو نبی کو تسلی دی گئی، انا اعطینا الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کوثر کہتے ہیں خیر کثیر کو، بہت زیادہ بھلائیاں ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں۔ کوثر سے نہر کوثر تو ہے، لیکن کوثر کا جو لغوی مطلب ہے، ڈکشنری میں جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ اصل میں حوض کوثر کو نہیں کہتے، بلکہ کسے کہتے ہیں؟ خیر کثیر۔ اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، جس میں کیا ہے؟ نبوت، عزت، آپ کا قیامت تک تذکرہ ہوتا رہے گا، یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں، لہذا ان کے تانوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے نرینہ اولاد ہوگی تو بھی ان کا تذکرہ نہیں ہوگا، اور آپ کے نرینہ اولاد نہ ہو کے بھی آپ کی روحانی اولاد قیامت تک باقی رہے گی، اور آپ کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا رہے گا۔ یہ خیر کثیر ہم نے آپ کو عطا کی ہے۔ پھر اسی خیر کثیر میں سے ایک خیر حوض کوثر بھی ہے، جس کا نام کوثر اس لیے رکھا گیا کہ وہ ایک پانی کی نہر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن دی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس سے پئیں گے اور اپنے امتیوں کو بھی اس سے پلائیں گے۔ اس پانی میں بھی اللہ نے خیر کثیر رکھی ہے۔ وہ خیر کثیر کیا ہے وہ ابھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ تو اس کا مصداق، یعنی یہ آیت منطبق ہوتی ہے حوض کوثر پر بھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو اس کا شان نزول ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو آپ پر طنز اور طعنے کر رہے ہیں، یہ لوگ ہیں جن کی نسل ہے ختم ہونے والی، ان کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے سرداروں کے نام تو لیا جاتا ہے ان کا آج، لیکن اچھے جذبے سے نہیں لیا جاتا، ان کا نام برائی کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ یہ تو اس سورت کا ہو گیا شان نزول۔ اس سورت کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دم کچھ غنودگی سی طاری ہوئی، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوئی، جیسے وحی میں ہوتی تھی۔ تو اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بیدار ہوئے ہیں، نارمل حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو بڑے خوش تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت کی۔ اللہ کے نبی پر جب وحی آتی تھی نا، تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش کی حالت میں آتے تھے تو فوراً ان آیتوں کی تلاوت شروع کر دیا کرتے تھے تاکہ میں بھول نہ جاؤں۔ تو آپ نے فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ آیتیں نازل ہوئیں اور آپ نے فوراً ان آیتوں کی تلاوت شروع کر دی۔ جب یہ شروع ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یہ کوثر کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے بشارت دی ہے کہ قیامت کے دن مجھے ایسی نہر ملے گی، وہ نہر ایسی ہے کہ اس کے جو پیالے ہیں جس سے لوگ پانی پئیں گے وہ چاندی کے ہیں، اور ان کی تعداد ان پیالوں کی، گلاسوں کی اتنی ہے جیسے آسمان کے ستارے، اور اس نہر کا پانی برف سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے،
اور میری امت میں کوئی بھی اس کا پانی پیے گا تو اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. میدان حشر میں جو لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہوگا وہ پیاس ہوگا, سب سے بڑا مسئلہ. اور کہتے ہیں سمندروں کا پانی بھی اگر پی لے کوئی ساتوں سمندروں کا تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی. تو میرے اللہ نے مجھے یہ نہر دی ہے, جو میرا امتی اس سے پی لے گا اسے کبھی بھی ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس ختم ہو جائے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی موقع پر اسی حدیث میں کہ کچھ میری امتی آئیں گے حوض کوثر سے پانی پینے کے لیے, فرشتے انہیں وہاں سے ہٹائیں گے, دھتکاریں گے. میں کہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں, تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کو علم نہیں ہے ما احدثوا بعدک, کہ انہوں نے آپ کے بعد بدعتیں ایجاد کر لی تھی. ہیں تو آپ کے امتی مگر انہوں نے آپ کے دین میں تبدیلیاں کر لی تھی. جو دین آپ ان کو دے کر گئے تھے اس پر انہوں نے قناعت نہیں کی, اپنی طرف سے اس میں اضافے کیے, ایڈیشن کہتے ہیں نا, بہت ساری چیزیں بڑھا لی انہوں نے. تو اس میں وعید بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ حوض کوثر سے بدعتی کو پانی پینے کی توفیق نہیں ملے گی. تو یہ تو اس صورت کی فضیلت ہو گئی. اب اس صورت کے مضامین کیا ہیں, تفسیر کیا ہے اس کی, اس کے اسباق کیا ہوتے ہیں, یہ انشاءاللہ پھر وقت چونکہ ہمارا پورا ہو چکا ہے, یہ اگلے لیکچر میں سورہ ماعون کے ساتھ. وما علینا الا البلاغ.